الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی بڑائی اور بزرگی اللہ رب العزت والجلال کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت سے مالا مال کیا. بے شمار درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین مجلس، بزرگان دین، نوجوان بھائیوں اور پیاری ماں اور بہنوں، گزشتہ دنوں کچھ اسلامی احکام ایسے تھے جن کا تعلق اسلامی معاشرت سے تھا، اس کو بیان کرنے کی کوشش کی گئی، اور آج بھی انشاءاللہ سورہ نساء کی چند آیتوں کا خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اصلاً یہ سورت سورہ نساء کے نام سے جو نازل ہوئی ہے، مکمل عورتوں کے حوالے سے، عورتوں کے تعلق سے اس میں مسائل بیان کیے گئے. اور دوسری جو سب سے اہم چیز ہے، دنیا جو طعنہ دیتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی عزت عطا نہیں کی ہے، دنیا یہ کہتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو گھروں میں قید کر رکھا ہے، وہ دنیا کی آزادی انہیں عطا نہیں کرتا. میری ماں اور بہنوں، آپ کو خوش ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر کہ آپ کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر باضابطہ ایک سورت نازل فرما دی ہے. اللہ اکبر! باضابطہ ایک سورت نازل فرما دی ہے. اور سچائی یہی ہے کہ دنیا کی جو بھی تنظیمیں جو اسپیشلی عورتوں کی وکالت کرتی ہے، عورتوں کی آزادی کے حوالے سے، آزادی نسواں کا جو نام دیتے ہیں لوگ، وہ اصلاً اس نعرے کے ذریعے عورتوں کی آبرو تک اور ان کے حرمت تک پہنچنا چاہتے ہیں. العیاذ باللہ، وہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کو ان کے گھروں سے نکال کر اور دنیا کے سامنے اس انداز میں پیش کیا جائے کہ وہاں ان کا تقدس پامال ہو، وہاں ان کی حرمت برباد ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حوالے سے چند چیزیں بیان کی ہیں. وہ یہ کہ آپ جب اسلامی معاشرے میں ہوں تو آپ مکمل پردے کا اہتمام کریں. آپ اپنے گھروں میں اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ یا اپنے بال بچوں کے ساتھ اس انداز میں رہیں جس انداز میں اسلام نے آپ کو رہنے کا حکم دیا ہے. قرآن مجید نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء،
بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. یہ مرد کیا ہے؟ یہ عورتوں کے اوپر ایک محافظ مقرر کیے گئے، ایک نگراں مقرر کیے گئے ہیں. وہ ان کی ضرورتوں کو سمجھیں، ان کی مانگ کو، جو جائز مانگ ہے ان کی مانگ کو پوری کریں. مرد اس لیے ان کے اوپر نگراں بنائے گئے ہیں. مرد اس لیے ان کے اوپر نگراں بنائے گئے ہیں کہ انسانی جو ساخت ہے، جسمانی جو ساخت ہے، اللہ نے مردوں کو توانا بنایا ہے، مضبوط بنایا ہے، اور ان کی فطرت میں، ان کے نیچر میں اللہ نے اس چیز کو بخوبی رکھا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے نکل کر محنت و مشقت کر کے دنیا کے بازار میں دوڑ لگا کر کے اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر سکے. اور دوسری طرف اللہ نے عورتوں کو اتنا نازک بنایا ہے، ان کی فطرت کو، ان کی طبیعت کو اتنا نازک بنایا ہے کہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ دنیا کی سڑکوں پر، دنیا کی بازاروں میں وہ جد و جہد نہیں کر سکتی. وہ گھر کی خوبصورتی ہیں. ان کو اللہ نے ایک دائرہ کار عطا کیا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں اور اپنے گھروں کو جنت نما بنا کر کے رکھیں. جب آپ کا شوہر باہر سے تھکا ہارا آئے تو آپ خوبصورت مسکان کے ساتھ ان کا استقبال کریں، تاکہ آپ کے شوہر کے دلوں میں آپ کے لیے خوب جگہ بن جائے، آپ کے بچوں کی اچھی پرورش ہو سکے، آپ کے بچے اتنے نیک ہو جائیں، ایسے تربیت یافتہ ہوں کہ جب آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں تو یہ آپ کی اولاد آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر سکے، دعائیں خیر کر سکے. اب وہ مائیں یا وہ عورتیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر آفسوں میں، مارکیٹوں میں یا کاؤنٹر پر یا جہاں کہیں بھی جو سروس دے رہی ہیں، آپ ذرا ان کے گھریلو معاملات کا جائزہ لیجئے. آپ دیکھیے کہ بچے ان کے بگڑ رہے ہیں. پیسے تو آ رہے ہیں، دولت آ رہی ہے، لیکن بچے ان کے بگڑ رہے ہیں. شوہر ذہنی طور پر سکون نہیں محسوس کرتا، وہ خوش نہیں ہے. اپنے پرائے ان کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے. اس لیے اسلام نے چاہے عورت ہو یا مرد، ان کی فطرت کا اعتبار کر کے ان کا دائرہ کار انہیں عطا کیا ہے. اللہ نے کہا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مردوں کو یہ حکم دیا کہ اے مردو، تم اپنی عورتوں کو بازار میں کمانے کے لیے مت بھیجو، تم اپنی مردانگی کا مظاہرہ وہاں کرو جہاں کرنا ہے. مرد یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو مار دے، پیٹ دے، اس کے میکے والے کو، اس کو خوب گالیاں دے، خوب ادھر ادھر کی باتیں کہہ کر کے اس کو اپنے خوف کے سائے میں اس کو جینے پر مجبور کر دے، یہی مردانگی نہیں. مردانگی یہ ہے کہ آپ ان کے حقوق کا خیال رکھیں، آپ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں. اور آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہ آپ جو کمائی کماتے ہیں، جو مال کماتے ہیں، اس مال کو اپنے بیوی اور بچوں کے اوپر خرچ کیجیے. اور پھر آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے بہترین عورتوں کے صفات بیان کیے. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. نیک عورتیں وہ ہیں جو حفاظت کرنے والی ہیں. نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے شوہر کے بستروں کی حفاظت کرتی ہیں، جو اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہے. وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ. میاں بیوی میں آپس میں کبھی اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اور یہ نیچر ہے اختلاف کا ہونا. اختلاف تھوڑا سا ہوا کہ عورتوں کی طرف سے لگاتار مطالبہ ہونے لگتا ہے، طلاق دے دو، مجھے طلاق دے دو، طلاق دے دو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی.
اب تو ملک کا قانون بھی ہمارا سپورٹ کرتا ہے۔ ذرا آپ ان بہنوں سے جا کر کے پوچھئے جو آج کورٹ اور کچہریوں کا چکر لگا رہی ہیں، جن کا گھر اور خاندان تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، جن کے بچے ان سے جدا ہو گئے، جن کا شوہر ان سے جدا ہو گیا، آپ ان کی حقیقی زندگی کو جا کر کے سمجھنے کی کوشش کیجئے، جاننے کی کوشش کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی پرمشقت دور سے وہ عورتیں گزر رہی ہیں جو دنیاوی چکا چوند کو دیکھ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے پر آمادہ ہو رہی تھی۔ تو مردوں کو بھی یہاں تنبیہ کی گئی ہے کہ جب آپ کا اختلاف ہو اپنی عورتوں سے تو آپ ڈانٹیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈنڈا اٹھایا اور لگے مارنے پیٹنے، نہیں، فَعِظُوهُنَّ، قرآن نے کہا کہ پہلے اس کو نصیحت کرو، اس کو بتاؤ کہ اس کا نقصان یہ ہے، اس کا فائدہ یہ ہے۔ بات مان جائے تو ٹھیک، نہیں مانے تو وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اللہ نے کہا کہ بستر اس کا الگ کر دو، اس کے ساتھ شباشی مت کرو، دوری اختیار کر لو۔ بات اگر اس سے بن گئی تو ٹھیک، اگر اس سے نہ بنی تو وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ مارو اس کو۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تنبیہ کی حدیث کے اندر کہ مارنے کا یہ مطلب نہیں کہ اٹھایا اور پٹک دیا اور جہاں جیسے چاہو سے مار دیا، نہیں، چہرے پر نہیں مارنا ہے، ایسی جگہوں پر ماریے، اور وہ بھی اس انداز میں ماریے کہ بطور تنبیہ، ایسا نہیں کہ ایسا مار دیجئے کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، پاؤں ٹوٹ جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، نہیں، پھر نقصان آپ ہی کو ہوگا، علاج آپ ہی کو کرانا ہوگا۔ اور اگر کہیں ماڈرن بیوی مل گئی تو پھر کچہری اور کورٹ کا بھی چکر لگانا پڑ جائے گا۔ تو اسلام نے ان ساری چیزوں کو سمجھا ہے، اور سمجھنے کے بعد سمجھایا ہے ہمیں، اور کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ مسلمانوں، جب آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کا حل یہ نہیں کہ تم طلاق دے دو، اس کا حل یہ نہیں کہ مارو پیٹو، اس کا حل یہ نہیں کہ بیوی بچوں سے الگ ہو جاؤ، نہیں، بلکہ دونوں خاندان کے جو افراد ہیں، دونوں خاندان میں جو بدھ جیوی لوگ ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو معاملات کو سمجھتے ہیں، آپ ان کو اکٹھا کیجئے، بیٹھائیے، اور اپنے معاملات کو ان کے سامنے رکھیے، اور پھر اصلاح کی ہر ممکن کوشش کیجئے۔ انشاءاللہ آپ کا گھر برباد ہونے سے بچ جائے گا، اور آپ کا گھر بکھرنے سے بچ جائے گا، آپ کی زندگی میں ایک الگ مزہ ہوگا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اب دیکھتے ہیں سماج میں، ہم اپنے سماج میں آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر کوئی محنت کر کے کما رہا ہے، دو پیسے لا رہا ہے، اور ہم کوڑھی قسم کے آدمی دوسروں کا مال دیکھ کر ہم حسد کرتے ہیں، دوسروں کی کمائی دیکھ کر ہم جلنے لگتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ہم محنت کر کے کم از کم اس کی طرح یا اس سے آگے بڑھیں، اس کی طرح ہم بھی اپنے بال بچوں کو خوش رکھنے کا کوئی ذریعہ حاصل کریں، نہیں، ہم اس کو توڑنے، اس کو ڈبانے اور اس کو برباد کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ لا تاکلوا مال، اچھا، اور کبھی کبھار ہم اپنے عہدہ کا، منصب کا، اپنی طاقت کا ایسا استعمال کرتے ہیں کہ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ سنو، تمہارے پاس 2 نمبر کا مال ہے، تمہارے پاس ایسا مال ہے، اگر میرے ساتھ ایسا نہیں کرو گے تو تم کو ہم برباد کر دیں گے، اور تمہارا جو کاروبار ہے وہ ٹھپ پڑ جائے گا۔ ایسا رویہ انسان اختیار کرتا ہے کہ وہ کچھ مال دے دے اور پھر ہم سائڈ لگ جائے، پھر وہ اپنا کام کرتا رہے، ہماری روزی روٹی ایسے ہی چلتی رہے۔ کسی سے ہم قرض لیتے ہیں اس انداز پر، وہ سبحان اللہ الحمدللہ سب پڑھتے رہیں گے، اور بالکل شکل و شباہت ایسی بنائیں گے کہ ایسا پتہ چلے کہ اس سے زیادہ اللہ والا کوئی نہیں ہے، لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کو یا پھر دیگر لوگوں کو وہ شخص دھوکہ دیتا ہے، فراڈ کرتا ہے، وہ جعلی انسان ہوتا ہے جو لوگوں کا مال اچک کر چپت ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔
تو اللہ نے کہا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے دھوکے اور فراڈ سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں ٹھیک ہے آپ آپس میں بزنس کیجئے، پارٹنرشپ اختیار کیجئے، یا جو جائز طریقہ ہو سکتا ہے جس میں دھوکہ اور فراڈ نہ ہو، آپ اس طریقے کو اختیار کیجئے، اور اس کے بعد پھر آپ مال اکٹھا کیجئے، اس سے اپنی اور اپنے بال بچوں کی آپ پرورش کیجئے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دوسرے کے مقام و مرتبہ کو بھی تسلیم کیجئے۔ ہم لوگ کیا ہے بھئی، فلاں کو اللہ نے عہدے اور منصب سے نواز دیا، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کل کو وہ ہمارے سامنے کچھ نہیں تھا، اس کی مالی حالت اچھی نہیں تھی، اس کے باپ ایسے تھے، دادا ایسے تھے، آج وہ پڑھ کر کے آ گیا تو ایسا تو نہیں کہ بہت بڑا ہو گیا، اس کا خاندان نیچا خاندان ہے، کمزور خاندان ہے، نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ ہر انسان اپنی محنت کی کمائی حاصل کرتا ہے، ہر انسان اپنی محنت اور اپنی کوشش کے بل بوتے کسی عہدہ اور منصب کو حاصل کرتا ہے۔ جب وہ حاصل کرتا ہے، کسی کو اللہ نے اچھے مقام پر پہنچا دیا تو آپ اس کو قبول کیجیے، آپ مانیے اس کو۔ بھائی مسجد کے صدر فلاں ہے، سیکریٹری فلاں ہے، کسی ادارے کے رہبر فلاں ہے، علاقے کی قیادت کی صلاحیت فلاں کے اندر ہے، تو آپ مانیے اس کو، آپ کا ماننا ضروری ہے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ ہم فوراً ذات، برادری، علاقہ اور نسل کا عینک لگا کر اس عینک سے ہم لوگوں کو دیکھنے اور پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا سماج بربادیوں کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر ہم وہ نہیں کر پاتے ہیں وہ ترقی جو ترقی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ آگے چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ نیک عورتیں اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ کے ہاں قابل قدر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ ای النساء خیر، عورتوں میں بہترین عورت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ التی تسرہ اذا نظر، جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے، وتطیعہ اذا امر، اور جب اس کو کسی چیز کا حکم دے تو حکم کی بجاوری کرے، ولا تخالفوا فی نفسہ فی مالہا بما یکرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے شوہر کے مال کی، اس کے آبرو کی، سب چیز کی وہ حفاظت کرے، اور شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس کو اپنے دل میں برا نہ جانے، اس کی وہ مخالفت نہ کرے۔ کہا کہ یہ صفات اگر کسی عورت کے اندر پائی جائیں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر وہ عورت جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لے، اذا صلت المرأة خمسہا وأطاعت وصامت شہرہا، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کا روزہ رکھ لے، وأطاعت زوجہا، اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، وحفظت فرجہا، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسی عورت کو کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے تم چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آج ہمیں اور آپ کو بطور خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آج ہم 5 وقت کے نمازی ضرور ہیں، مساجد کو ہم ضرور آباد کرتے ہیں، دین کی باتیں خوب کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ آج ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری عورتیں، آج ان کا رہنا سہنا، ان کا لباس و پوشاک کی ساری چیزیں کیسی ہیں؟ ایسا پوشاک کہ جس سے بے حیائیوں کا مظاہرہ ہو، جس سے حیا کا جنازہ نکل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 شخص ایسا ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن بات کرنے کی بات تو بہت دور ہے، اس کو اپنی نظروں سے دیکھنا تک پسند نہیں کرے گا، اور کہا وہ 3 لوگ کون ہوں گے؟
کون ہوں گے؟ پہلا وہ آدمی جس کا پائجامہ، جس کا شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہو۔ آج دیکھیے کہ آج مردوں کا شلوار بالکل زمین گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے۔ پینٹ دیکھیے، دیکھیے ہمارے بھائی لوگ پہنتے ہیں، نماز کے وقت آئیں گے تو ایسے سے اوپر اتنا اوپر کر لیں گے، یہ بھی سطر میں داخل ہے۔ دیکھیے، یاد رکھیں، یہ بھی حصہ سطر میں داخل ہے۔ تو ہمارے بھائی لوگ یہاں تک اٹھا لیتے ہیں، یا پھر افراط و تفریط کا معاملہ ایسا ہے کہ بالکل پاؤں کے نیچے زمین کو گھسیٹتے ہوئے چل رہے ہیں۔ اور عورتوں کی حالت یہ ہے کہ عورتوں کی پوری پنڈلیاں کھلی رہ رہی ہے۔ جن کو ڈھانک کر کے رکھنا ہے وہ کھول کر کے رکھ رہی ہے، اور جن کو کھول کر کے رکھنا ہے وہ ڈھانک کر کے رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسبل الازار، اپنے پائجاموں کو ٹخنے کے نیچے تک لٹکانے والے لوگ، والعاق لوالدیہ، اور ماں باپ کا نافرمان۔ ہم خوب اچھا کھائے، بیوی بچے خوب اچھا کھائے، اور باپ ماں جس نے پیدا کیا، پرورش کیا، اس کو ایک بھکاری کی طرح مہینہ فکس ہے کہ 500 روپیہ دے دیا، 1000 روپیہ دے دیا، ٹفن پہنچا دیا۔ نہیں، آپ ماں باپ، جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت سے بہرور ہیں۔ آپ ان سے جا کر پوچھیں جن کے والدین زندہ نہیں ہیں، کتنی بڑی دولت اور نعمت سے وہ محروم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، والدیوث، اور تیسرا وہ آدمی، وہ باپ، وہ بھائی، وہ شوہر جو اپنے گھر میں اپنے اہل کے درمیان، یعنی اپنی بیویوں کے درمیان، باپ ہے اپنی بیٹیوں کے درمیان، بھائی ہے اپنی بہنوں کے درمیان، کسی برائی کو دیکھتا ہے لیکن اس پر اس کا دل اسے ملامت نہیں کرتا ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس طرح کا اگر کوئی دیوس قسم کا آدمی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ اس کی طرف دیکھے گا تک نہیں۔ اس لیے ہم چاہے جتنے نمازی ہو جائیں، جتنا دین کا ڈھڈورا پیٹ لیں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّحِيحِ۔ پھر یہاں اللہ نے توحید کی بات کی کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ یہ معاشرتی حق اللہ نے بتلایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، چاہے دائیں سے ہو، بائیں سے ہو، اوپر سے ہو، نیچے سے، کہیں سے بھی اللہ کا پارٹنر مت بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ۔ ماں باپ کو تو یاد کرتے ہیں کبھی کبھار، لیکن اپنے نانا نانی کو بھول جاتے ہیں، دادا دادی کو بھول جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہمارے ماں اور باپ کے رشتہ دار ہیں، ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے۔ والجار ذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ جو آپ کا پڑوسی اگر مسلمان ہے تب بھی، غیر مسلمان ہے تب بھی، اگر پڑوسی ہے تو پڑوسی ہونے کا ہمیں حق ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ مسافر ہو سکتا ہے، وہ مسافر جو آپ کے شہر میں، آپ کے دیار میں آیا ہے، وہ اپنے گھر کا کروڑ پتی ہو، ارب پتی ہو، بہت بڑی بزنس کا مالک ہو، لیکن سفر میں کبھی کبھار انسان کے ساتھ حادثات پیش آ جاتے ہیں، سفر میں انسان کبھی لٹ جاتا ہے۔ وہ مسافر کے حیثیت سے آپ کی مسجد میں آیا کہ چلو مسلمانوں کی ایک مسجد ہے، مسجد اقصیٰ ہے، وہاں لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے، چلو اسی مسجد اقصیٰ میں چل کر کے ہم پناہ لے لیتے ہیں۔ اگر کوئی مسافر بھولا بھٹکا آتا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، چونکہ آپ اس کے ارد گرد میں بستے ہیں، آپ یہاں کے مصلی ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس آنے والے مسافر کی خبرگیری کرے
کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بھوکا ہے، اگر بھوکا ہے تو اس کے کھانے کا انتظام کرے، اگر وہ روپے پیسے کا محتاج ہے تو اس کے لیے ہم اور آپ روپے پیسے کا انتظام کریں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اللہ نے اس بات کی ہمیں تعلیم دی ہے، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے نوکر چاکر کے ساتھ بھی ہمیں خیر کا معاملہ کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہم خوب بہترین معاملہ کریں اور نوکر چاکر کو، گھر کے ملازم کو، آفس کے ملازم کو یہ سمجھ کر کے کہ وہ ہمارا سرونٹ ہے، نوکر ہے، اور نوکر جیسا بیہیو اس کے ساتھ کرے، اسلام ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح سے مسجد میں حاضر ہونے کے آداب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ مسجد میں جب آپ آئیں تو جسمانی طور پر جہاں آپ پاک ہوں، جہاں پیشاب پاخانے ان ساری چیزوں سے، ظاہری نجاست سے، گندگیوں سے جہاں پاک ہوں، وہیں ساتھ ہی ساتھ باطنی نجاستوں سے بھی پاک ہو کر کے آپ کو مسجد میں آنا ہے۔ آپ مسجد میں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے آ رہے ہیں اور حالت یہ ہے کہ آپ نے دل میں کچھ اور بیٹھا رکھا ہے، دل میں شکوک و شبہات کو آپ نے جگہ دے رکھی ہے، آپ اللہ کی عبادت کے نام پر آئے ہیں اور دل میں کفر اور نفاق کو چھپائے بیٹھے ہیں، تو ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے آپ کو صاف ستھرا اور پاک ہو کر کے آنا ہوگا اس مسجد کے اندر، اللہ کے اس گھر کے اندر، تب جا کر کے آپ کی عبادت قابل قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز اور بتائی، اور اس میں رد ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کون گیا دیکھنے کہ کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے، إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، جو لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا، اس کے دین کا انکار کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے سوف نصلیہم نارا، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، اور جہنم میں ڈالنے کے بعد ظاہر ہے کہ انسان جل کر راکھ ہو جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن اس کا گناہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ جل گیا، اس کے گناہ کے اعتبار سے اس کی سزا پوری نہیں ہوئی۔ اللہ کہتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ غفلت میں پڑے ہوئے انسانوں سن لو، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری یہ چمڑی جل جائے، ختم ہو جائے، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ دوبارہ تمہارے اس چمڑے کو لائے گا، اور اس لیے لائے گا کہ تاکہ تم اس کا عذاب چکھ سکو۔ چونکہ یہ جلد، یہ چمڑا، حس کی طاقت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے، اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ چمڑا کو اللہ بار بار اس لیے نیا چمڑا پیدا کرتا رہے گا تاکہ اس چمڑے کے ذریعے انسان اللہ کے عذاب کو محسوس کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے حاکم ہیں، فرما روا ہیں، جو اولو الامر ہیں، جو علماء ہیں، فقہاء ہیں، مفسرین ہیں، جو دین کی طرف تمہاری رہنمائی کرتے ہیں، آپ ان کی بھی اتباع کرو۔ لیکن یہ اتباع اللہ نے یہاں مشروط قرار دیا، اللہ کی اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، لفظ اطیعوا اطاعت کو اللہ کے ساتھ اللہ نے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، پھر لفظ اطاعت کو رسول کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اس کے بعد کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اس کے بعد لفظ اطاعت کو ہٹا دیا، اس پر عطف کر دیا، اللہ نے کہا کہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو تمہارے حکمراں ہوں، جو صحیح چیز کی تمہیں دعوت دیں، قرآن و سنت کی طرف تمہیں دعوت دے، قرآن و سنت کے مطابق کسی چیز کا حکم دے، تو پھر تم ان کی بھی اتباع کرو، ان کی اطاعت نہیں، اتباع کرنی۔ اور اسی اتباع، اسی آیت کو، بلکہ اسی لفظ کو دلیل بنا کر کے
ہمارے وہ بھائی جو تقلید کی دنیا کو آباد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو قرآن میں تقلید کا حکم دیا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ تقلید نہیں سمجھتے۔ آپ پہلے تقلید یہ سمجھ لیجئے، تقلید اس چیز کا نام ہے کہ کہنے والا کوئی بھی ہو، ہمارا بڑا ہو چھوٹا ہو کوئی بھی ہو، ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو، کہنے والا کوئی بات کہے اور اس کے بعد کی نہ کوئی دلیل ہو نہ کوئی حجت ہو، بس کہنے والا ہمارا بڑا ہے، ہمارا محبوب ہے کہنے والا، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کی بات کو من وعن مان لیتے ہیں، چاہے اس کی بات اچھی ہو غلط ہو کچھ بھی ہو، دلیل دے نہ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ یہی تقلید ہے، تقلید یہی ہے، اور اسی کو اندھی تقلید کہتے ہیں کہ بزرگوں نے یہ کہا، ہمارے اولیاء نے یہ کہا، ہمارے فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا وہ کہا، لیکن کوئی دلیل نہیں، کوئی حجت نہیں، کوئی دلیل کوئی حجت نہیں۔ ارے بڑوں نے کہا ٹھیک، ہم بڑوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان بڑوں نے ہمیں اس بات کی بھی تعلیم دی ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، میری اتباع اس وقت تک مت کرنا جب تک میری بات اللہ کی آیتوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت نہ ہو جاتی ہو، اس وقت تک میری باتوں کو مت لینا مت ماننا۔ اور تم کہتے ہو کہ نہیں بزرگوں نے جو کہہ دیا مان لو، دلیل دے نہ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے بھائیوں، ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جس دین کا منہج یہ ہے، جس دین کی تعلیم یہ ہے کہ باتیں اگر ہو تو دلیل کی روشنی میں ہو، باتیں اگر ہو تو اللہ کے فرمان کی روشنی میں ہو، اور محمد مدنی کریم علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں ہو۔ کہنے والا چاہے وہ سماج کا سب سے نچلے طبقے کا انسان ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر قرآن و سنت سے دلیل لے کر کے آتا ہے اس کی باتوں کو ہم سر اور آنکھوں پر لیتے ہیں، ہم اس کی باتوں کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں۔ کہنے والا چاہے جتنا بڑا عابد ہو، جتنا بڑا بزرگ ہو، جتنا دین کا جانکار ہو، اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے، گلشن طیبہ سے اس کے پاس دلیل نہیں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید سے، تو پھر اس کی باتوں کو ہم ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں۔ اور یہی ایک مومن کا منہج ہونا چاہیے، یہی ایک مومن کے ایمان کا تقاضا اور اس کے اسلام کا تقاضا ہے۔ اگر اس اصول کو اپنائیے گا اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اس اصول کو اپنائیے گا اللہ کی نعمتوں والے راستے پر آپ گامزن رہیے گا۔ اگر اس اصول سے بھٹکنے کی کوشش کیجیے گا تو پھر یاد رکھیے ایسے کھائی میں آپ جائیے گا کہ جہاں جانے کے بعد آپ کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، جہاں جانے کے بعد اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوگی، اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی معاملے میں ہم اختلاف میں پڑ جائیں، شک و شبہ میں پڑ جائیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، قرآن نے ہمیں یہ طریقہ بتلا دیا ہے۔ ہمیں کسی کے چرنوں میں جا کر نہیں پڑھنا ہے، کسی کی خدمت میں اور خانقاہوں میں جا کر ہمیں حاضری نہیں لگانی ہے، ہمیں حاضری لگانی ہے تو قرآن کی طرف، اللہ کی طرف اور اس کے بھیجے ہوئے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیکیوں کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اللہ رب العالمین منہج مستقیم پر، صراط مستقیم پر گامزن رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا متبع بنائے اور اتباع سنت کا جذبہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔